اگر سائل کا سوال اس گھر سے ہو، مثلاً زراعت، کاشتکاری مطلب کھیتی باڑی، عمارت یا ماں باپ، زمین اور باغ کے بارے میں، قلعہ اور بنیاد مکان کا رکھنا، اور خیر و شر دریافت کر کے احکام بیان کرنا۔ اسی طریقے سے گھر پنجم، اگر سائل کا سوال پانچویں گھر سے تعلق رکھتا ہو، طلب امید زنان سے یا دوستوں سے عشق اور محبت، معشوق اور حال، سوال طلب حامل عورت کا فرزند کے لیے، اور شادی اور محفل اور تحفہ ہدیہ، اور محاصل، زمین اور باغ وار و زراعت، نہر اور تالاب، ملبوس اور پوشاک، لباس وغیرہ تیار کرنا، مہمانی کرنا، طلاق دینا، ان سوالات سے متعلق ہو تو پنجم گھر کے ستارے پر حکم لگائے۔ پنجم گھر کا ستارہ یعنی برج اسد جسے کہتے ہیں۔ ہاؤس نمبر 6 یعنی چھٹا گھر، اگر بیماری، سحر، جادو، خرید و فروخت، حالات حمل اور دوسری زوجہ کے متعلق سوال ہو تو اس گھر کے ستارے کو دریافت کرے کہ کون سے خانے میں ہے اور کس حال میں ہے، ویسا ہی حکم لگائے۔ چھٹے گھر سے مراد برج شملہ ہے اور اس کا ستارہ عطارد ہے، تو عطارد کے ستارے کے حساب سے۔ ساتویں گھر کے منصوبات، ساتویں گھر سے مراد ہے برج میزان اور اس کا ستارہ ہے عطارد۔ اگر سوال نکاح اور شوہر و زن اور خصومت ان دونوں کے درمیان، اور حسد، ہمسائیگان اور لڑائی اور مقابلہ، اور قصد عورتوں کی طرف مرد کے، اور شادی اور محفل، اور دشمنی اور مباحثہ، اور میدان جدال و قتال، ان کے متعلق ہو تو ساتویں گھر کے مطابق حکم لگائے، ستارے کے مطابق حکم لگائے۔ آٹھویں گھر کے منصوبات، اگر میراث اور موت، دہشت اور خوف و ہراس، مال اور میراث اور گنج اور خزانہ پوشیدہ پانا اور مال چوری کا، اور غرق کشتی اور فقیری اور محتاجی اور دشواری حاجت سے سوال ہو تو آٹھویں گھر کے ستارے پر حکم لگائیں، آٹھویں گھر کے ستارے کے مطابق حکم لگائیں۔ نویں گھر کے منصوبات، اگر دور دراز کا سفر، حج و زیارت، علم و دین اور فقہ اور حدیث اور مکان اور مدرسہ اور مساجد، نکاح، خطبہ اور کار ثواب، اور نویں گھر کے مطابق حکم لگائے۔ نویں گھر سے مراد برج عقرب ہے اور اس کا ستارہ ہے مریخ۔ 10ویں گھر کے منصوبات، اگر سوال حاکم وقت کے بارے میں ہو، قاضی یا حاکم وقت کے آگے جانا ہو اور گفتگو کرنا اور رجوع مقدمات کرنا، اور شرف بزرگی اور روزگار طلب کرنا یا کوئی پیشہ اختیار کرنا، اور احوال ماں باپ کا معلوم کرنا، نوکری سے معزول ہونا اور پھر بحال ہونا، اور احوال آسمان اور کواکب سے مطلع ہونا اور بارش کا حکم معلوم کرنا، اور احوال خاص و عام معلوم کرنا چاہے تو 10ویں گھر کے ستارے پر حکم لگائے۔ 10ویں گھر کا ستارہ سے مراد ہے برج قوس، اور برج قوس کا ستارہ ہے مشتری۔ 11ویں گھر کے منصوبات یعنی برج جدی جس کا ستارہ زحل ہے، اگر اس امید کسی جگہ ہو اور سعادت اور نیک بختی اور دولت اور راحت ہوگی یا نہیں، اور دوستی، بزرگان اور حرمت اور عشق و دوستی اور تجارت سے فائدہ ہوگا، خرید و فروخت میں فائدہ ہوگا، اور رشوت اور وکالت اور مقدمہ عدالت اور خرچ کرنا، خانہ دشمن قدیم کا ہے اور اس کا سعادت اور نحوست کا ملاحظہ کرنا ہو تو 11ویں گھر کے ستارے پر حکم لگائے۔ 11ویں گھر کا جو ستارہ ہے وہ زحل ہے۔ اگر یا 12ویں گھر کے مطابق آخری، 12واں اور آخری جس کا جو برج ہے حوت ہے، 12ویں گھر کے متعلق سوال ہو، اگر دشمن حاسدان، بدبختی احوال، قید خانہ یا محبوس اور قیدی کا رنج و مشقت اور خدمت گاری، گونا گونا اور خرید و فروخت، جانور وغیرہ، ہاتھی، اونٹ وغیرہ، گھوڑا، اور بیماری قدیم، ان سوالات سے ہو تو سعادت اور نحوست معلوم کر کے حکم